एपिसोड 5। आज सर्दी भी अपनी अरूज पर थी और धुंध भी काफी थी। पास खड़ा इंसान मुश्किल से नजर आ रहा था। मोटरसाइकिल पे उन सबको और भी ज्यादा ठंड लग रही थी कि मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, मगर इसके बावजूद वो अपनी ऐसी मंजिल की तरफ रवां दवा थे जिसका रास्ता बहुत खतरनाक था। उसी घर से काफी दूर उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और पैदल चलने लगे। यार अली, वैसे अगर तेरा दिल है कि हम मर जाएं, तो एक बार गोली मार दे। कसम से फौरन मर जाएंगे, मुंह से उफ तक नहीं करेंगे। मगर इतना जुल्म न कर, सर्दी से ना मार हम मासूम बच्चों को। और आखिर तुझे मुसीबत क्या है उस बच्चे की? हुज़ैफा ने कांपते होंठों से कहा। नहीं मेरे भाई, ये हमें गोली से क्यों मारे? वो तो एक बार की तकलीफ है ना, ये हमें बार बार अजियत देकर मारेगा। इस खतरनाक सर्दी में कोई अपने बच्चे के लिए बाहर ना जाए, और इसे देखो, पता नहीं किसका बच्चा है, किसके लिए जलील कर रहा है हमें। हसान ने अपने हाथ रगड़ते हुए बगल के अंदर किए और अली को खा जाने वाली नजरों से देखा। तुम दोनों की बकवास बंद हो गई हो तो सुन लो। पहले हम यकीन कर लें कि घर के बाहर ताला है और वो दोनों आदमी होटल में हैं, फिर हम बच्चे को देखेंगे। हसान और अब्दुल्ला, तुम दोनों होटल की तरफ जाओ और हम तीनों बच्चे को देखते हैं। अली ने अपनी बात खत्म की और जब यकीन कर लिया कि ताला है तो कहने लगा, और सब कुछ ध्यान से करना है। तुम्हारा प्लान अच्छा है, मगर एहतियात से हो सकता है। हो सकता है उनके अलावा कोई और भी हो जो उस दिन उनके साथ ना हो, जैद ने कहा। वो सब आगे बढ़ गए और ताला देखकर प्लान के मुताबिक अमल करने लगे। हसान और अब्दुल्ला होटल की तरफ गए और कुछ ही देर बाद हसान ने आकर आदमियों की होटल पर मौजूदगी का बताया। मैं ये दीवार फलांग कर अंदर जाता हूँ और जैसे ही मैं कहूँ तुम लोग ताला तोड़ना। रुक जाओ अली, जरूरी तो नहीं कि बच्चा अंदर हो, कोई और भी अंदर हुआ तो? जैद को फिक्र हुई, मगर अली ने अल्लाह का नाम लिया और अंदर कूद गया। उसे हर तरफ अजीब सी खामोशी और सन्नाटा लगा। जहन के आगे बरामदा था, उसके साथ 2 कमरे थे। एक का दरवाजा थोड़ा बंद था और एक को कुंडी लगी थी। धुंध की वजह से साफ नजर भी नहीं आ रहा था। वो आगे बढ़ा और जिस कमरे का दरवाजा थोड़ा बंद था उसके अंदर देखा, वो खाली था। फिर दूसरे कमरे में जाली वाली खिड़की से अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने 1 मिनट जाया किए बिना कुंडी खोल दी और तेजी से आगे बढ़ा। बच्चा जो कि कुर्सी के साथ रस्सियों से बांधा हुआ था, उसे जल्दी से खोला और उसके मुंह से रुमाल बाहर निकाला। बच्चे को लेकर निकलने लगा तो उसे एक बैग नजर आया, उसने वो भी उठा लिया। वो फौरन बाहर आया और जैद को आवाज दी। वो सब जैसे उसके इंतजार में थे, फौरन ताला तोड़ा और हरकत में आ गए। चलो यार भागो। जैद तू चल और हसन तुम इन दोनों को लेकर जल्दी आओ हमारे पीछे। ओके, तुम दोनों जाओ जल्दी। हसन ने उनको रवाना किया और खुद अब्दुल्ला और हुजैफा की तरफ जाने ही लगा कि वो भागते हुए आए। जल्दी भागो, उनका नाश्ता बस खत्म होने वाला हो गया। काम क्या? अब्दुल्ला ने पूछा। उसने इस बात में सर हिलाया। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या ऐसे तुम अपने घर ले जाओगे? पागल हो क्या है क्या? अली को मोटरसाइकिल का रुख अपने घर की तरफ मोड़ते देखकर जैद ने कहा, यार आज मामा लोगों ने नानों के घर जाना है और शाम को आना है। पापा भी रात को आते हैं। एक बार चलो तो फिर देखेंगे। अली की सर्दी की वजह से आवाज कांप रही थी। जैसे ही वो सब घर आए तो दरवाजे पे गाड़ी देखकर खटक गए। अरे पापा जल्दी तो नहीं आ गए? जैद ने धीमी आवाज में कहा। तुम अंदर जाकर जायजा लो फिर बताओ, मैं जरा आगे खड़ा हो जाता हूँ। जैद ने अली से मोटरसाइकिल ली और उसे कहा। अली अंदर दाखिल हुआ तो साथ ही पीछे वो तीनों भी आ गए। सबको देखकर अली की मामा जो तकरीबन तैयार थी कहने लगी, शुक्र है अली तुम लोग आ गए। हम जा रहे हैं, खाना बना दिया है और घर पर रहना, घर गंदा ना करना। हम शाम को आएंगे और
ابھی اگلا لفظ ان کے منہ کے اندر ہی تھا کہ علی بول پڑا، ماما آپ جائیں، فکر نہ کریں۔ وہ جلدی جلدی سب کو جانے کا کہنے لگا۔ ماما میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ لڑکے کچھ الٹا سیدھا کر رہے ہیں، میرا دل کہتا ہے۔ جیا نے ان پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ تمہارا دل پاگل ہے، اب جاؤ۔ حسان نے جیا کو گھورا۔ وہ سب جیسے گاڑی میں بیٹھے، علی کی ماما کی نظر سامنے پڑی، مگر دھند کے باعث صاف نظر نہ آیا۔ جیا مجھے لگتا ہے موٹر سائیکل پر زید ہے۔ ماما پلیز۔ مانا کہ آپ کی نظر ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، مگر دھند کی وجہ سے آج کچھ کام نہیں کر رہی۔ سامنے جو لڑکا ہے زید جیسا لگتا ہے پر ہے نہیں، کیونکہ اس کے آگے ایک بچہ بیٹھا ہے، اور ویسے بھی اس لڑکے کا فیس کور ہے ماسک سے۔ تو اس میں کیا ہے، زید کا بچہ نہیں ہو سکتا کیا؟ حذیفہ کے معصوم سوال پر اس کی ماما نے اسے بس ایک نظر ہی دیکھا اور ڈرائیور کو چلنے کو کہا۔ جیسے ہی گاڑی چلی، علی نے زید کو فون کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے روم میں دیکھا جہاں وہ تینوں ہیٹر کے آگے لیٹے تھے۔ دفعہ دور ہو جاؤ تم لوگ، اس بیچارے کو آگے آنے دو، نہیں تو مر جائے گا۔ اس نے بچے کو قریب کیا جو سردی سے کانپ رہا تھا۔ اتنے میں علی سب کے لیے چائے لے آیا، ساتھ ابلا ہوا انڈا اور برگر تھا۔ میں جانتا تھا علی کو احساس ہے کہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ حسان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور برگر کی طرف ہاتھ کیے۔ وہی صدا کے بھوکے انسان، شرم کر، یہ برگر اس معصوم کا ہے، کچن میں پڑے ہیں سب کے، لے آؤ۔ بھوک لگی ہے آپ کو؟ عبداللہ نے بچے کو دیکھا جو لال سیب کی طرح لگ رہا تھا۔ بچے نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب اس کی گول اور نیلی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ جیسے ہی عبداللہ نے برگر اس کی طرف بڑھایا تو بھوک کی وجہ سے بچے نے فوراً اسے کھانا شروع کر دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ زید نے پیار سے پوچھا۔ میں دل خان ہوں۔ اس کے معصوم انداز پر سب مسکرائے۔ اچھا آپ گل خان ہو، حذیفہ نے اس کی تصحیح کی۔ اس نے اس بات میں سر جھکا دیا۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اب کی علی نے سوال کیا۔ دور سارا ہے میرا گھر۔ اس نے اپنی دونوں بازوؤں کو کھول کر دور لفظ کو بہت لمبا کر کے بتایا۔ اب وہ ان سب سے کچھ مانوس ہو رہا تھا، پہلے جیسا خوف اب ختم ہو رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اب جس گھر میں تھے، وہ آدمی جو وہاں ہوتے تھے، وہ تمہارے ابو کے دوست ہیں؟ عبداللہ کے اس سوال پر اس نے پہلے اسے دیکھا، پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد جواب دیا۔ میرے ابو نہیں ہیں، اور وہ جو دو تھے انتر، ان دونوں کے انتر جو ایک تھا، اس نے مجھے 12 بھی۔ ایک دم وہ روحان سا ہو گیا۔ حذیفہ نے نوٹ کیا کہ وہ بار بار اپنے پاؤں کے ٹخنے کی طرف ہاتھ کرتا تھا۔ اس نے گل خان کا پاجامہ تھوڑا اوپر کیا تو اس کے ٹخنے پر کافی گہرا زخم تھا، جو کہ سردی کی وجہ سے کچھ نیلا ہو کر جم گیا تھا۔ او مائی گاڈ! اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر زخم کو چھوا تو گل خان چیخ اٹھا، اسے درد ہونے لگا تھا۔ اتنا گہرا زخم! توبہ! عبداللہ زخم دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے سردی سے بہت سن تھا۔ اب جیسے ہی گرمائش ملی تو اسے احساس ہوا۔ حسان جو کہ ابھی سب کے لیے برگر لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا، وہ بھی اب فکر مندی سے سب کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے اس کا زخم صاف کیا، پھر دوائی لگائی، اسے گرم دودھ پینے کو دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا۔ پھر علی نے وہ بیگ کھولا اور سب نے اس میں رکھی رقم دیکھی۔ ایک کاغذ پر اس کے گاؤں کا پتہ تھا اور ایک پر کچھ اور باتیں لکھی تھی جو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد ان لوگوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جیسے بھی ہو گل خان کو اس کے گاؤں چھوڑ کر آنا ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہ ہوتا اگر ان سب نے پہلے سے گھومنے کا پلان نہ کیا ہوتا۔ اب فرق صرف یہ تھا کہ پہلے ان کی منزل کچھ اور تھی اور اب بالکل مختلف سمت ہو چکی تھی۔ یار اب 2 مسائل ہمارے سامنے ہیں، ایک یہ کہ ہمیں جلدی نکلنا ہوگا اور دوسرا اسے رکھنا کہاں ہے۔ علی کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ آج جمعرات ہے اور ہمیں ہر صورت ہفتے کو جانا ہوگا۔ آج میں اسے رکھ لیتا ہوں، کل زید رکھ لے۔
علی نے سوالیہ نظروں سے زید کو دیکھا۔ جو بھی ہو، اس کی مدد ضرور کرنی ہے اللہ کے حکم سے۔ ویسے کیوں نہ ہم اس کے بارے میں پولیس کو بتا دیں؟ عبداللہ نے مشورہ دیا۔ سب سے پہلے تو میری جان، اب ہم پولیس تک گئے تو کوئی یہ سب چیزیں اور بچے کو دیکھ کر یقین نہیں کرے گا کہ ہم نے اسے آزاد کروایا ہے، اور دوسرا یہ کہ اب تک وہ آدمی فرار ہو چکے ہوں گے، تو ہم ثبوت کہاں سے دیں گے؟ حسان نے گہری سانس لی اور پھر مزید کہنے لگا، بس اب اللہ کا نام لے کر گزرتے ہیں، اللہ ہم سب کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ حسان کی بات پر سب نے آمین کہا۔ یار حسان، تو نے تو اب اس بات کو سیریس لے لیا ہے۔ حذیفہ کی بات پر باقی سب ہنس پڑے۔ وہ دونوں ناشتہ کر کے جیسے ہی گھر کے دروازے پہ آئے اور تالا کھولنے لگے تو تالا پہلے سے ہی ٹوٹا پڑا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور فوراً اندر لگ گئے۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر انہیں نہ تو گل خان ملا اور نہ ہی بیگ۔ یہ کیا ہو گیا؟ آخر یہ سب کیا کس نے؟ کیا کوئی جانتا تھا کہ ہم؟ ان میں سے ایک نے گھبراہٹ سے کہا، یہ تو جو ہوا سو ہوا، اب یہ سوچو کہ ہمیں منیر اور بلا بھائی سے کون بچائے گا؟ یہ بچہ ان کے لیے سونے کی چڑیا تھا۔ انہوں نے سب بچوں کو بیچ دیا جو یہاں لائے گئے تھے، مگر اس کو رکھ لیا اور واپس لانے کو کہا۔ میں نے آج تک بلا بھائی کو دیکھا نہیں، پر سنا ہے کہ وہ بندے کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہے۔ اب کیا کریں؟ دوسرے آدمی نے، جس کا نام سیفی تھا، ڈرتے ڈرتے کہا، کیا کوئی جانتا تھا یہ سب؟ یا جس نے بھی یہ سب، اسے پتا کیسے چلا؟ اب چھوڑ ان باتوں کو، چل دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سراغ مل جائے۔ وہ باہر جانے لگا تو سیفی بولا، سن، اگر گل خان نہ ملا اور ہم خالی ہاتھ وہاں گئے تو بلا بھائی مار دے گا، اس سے اچھا ہے ہم کہیں بھاگ جائیں۔ وہ بری طرح خوف زدہ تھا۔ یار اچھا بھلا اپنا چھوٹا موٹا چوری ڈاکے کا کام تھا، اس منی نے پھنسا دیا اتنی پیسوں کی لالچ دے کر۔ نہ اس کی بات میں آتے، نہ آج مرتے۔ چل نکل، باہر تلاش کرتے ہیں۔ وہ دونوں باہر کی طرف لگ گئے۔